السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، میں ہوں عبدالمنان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل AM ڈیجیٹل میڈیا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں انتہائی حساس ٹاپک پہ گفتگو کرنے چلے ہیں۔ اگر آپ نے پچھلی ویڈیو دیکھی ہے تو آپ کو معلوم ہوگا، اگر نہیں دیکھی تو میں بتا دیتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک ہم ویڈیو کلپ چلائیں گے جامعۃ الرشید کراچی کا، جس کے اندر وہ بتلا رہے ہیں ایک کتاب کا حوالہ دے کر، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے اندر فرقہ واریت، شیعہ سنی فساد کا ماسٹر مائنڈ اس وقت کون ہے۔ لیکن ان کا وہ ویڈیو کلپ سنانے سے پہلے ایک چیز یہ واضح کرتا چلوں کہ انشاءاللہ گزشتہ کل جو ہماری ویڈیو آئے گی، اس ویڈیو کے اندر ہم یہ چیز سامنے لائیں گے کہ پاکستان کے اندر اسی فرقہ واریت کی آڑ میں قرآن مجید کے ترجمے کے اندر بھی تحریف کی گئی۔ وہ باتیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ پہلے آپ سکرین پر جامعۃ الرشید کراچی کی طرف سے ایک ویڈیو کلپ سامنے آیا جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ فرقہ واریت کا ماسٹر مائنڈ اس وقت میں کون ہے۔ وہ ویڈیو کلپ سماعت کریں، اس کے بعد انشاءاللہ مزید گفتگو کرتے ہیں۔ کتاب ان خطبات کا مجموعہ ہے جو آغا محترم جواد نقوی صاحب نے 2015 میں اپنے بلتستان کے دورے کے موقع کے اوپر فرمائے تھے۔ اب آ جاتے ہیں اس کتاب کے اوپر۔ ٹاپکس کیا ہیں؟ بنیادی طور پہ اس کتاب کے اندر انہوں نے بلتستان کے نوجوانوں کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہو، تم اس بلتستان میں اس لیے پیدا کیے گئے ہو تاکہ تم خمینی انقلاب کا تسلسل جاری رکھ سکو، تم باقیوں سے بہت الگ ہو، تم پاکستان کو نورانی کر سکتے ہو، تم وہ گلیشیئر ہو جس کو بالآخر پھٹنا ہی ہوگا۔ یہ ساری چیزیں میں آگے پڑھ کر آپ کو بتاؤں گا۔ اسی طرح انہوں نے اس کتاب کا عنوان رکھا ہے امامت کی سرزمین پر اجنبی سائے۔ میں اس کتاب کو پڑھ کر جواد نقوی صاحب کے لیے یہ عنوان ضروری سمجھتا ہوں سجیسٹ کرنا کہ پاک سرزمین پر خمینی سائے۔ یہ پاک سرزمین پر خمینی سائے کی طرح منڈلا رہے ہیں، اور ان کا مقصد، الٹیمیٹ مقصد، جو اس کتاب سے آپ کو واضح طور پر پتہ چل جائے گا کہ وہ پاکستان کے اندر خمینی انقلاب طرز کا ایک خونی انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو سجیسٹ کروں گا آپ ایک بار یہ کتاب ضرور پڑھ لیں۔ آپ کی آنکھوں سے لہو نہ آنے لگ جائے تو مجھے آپ شکوہ کیجیے، اتنی نفرت ہے اس کتاب کے اندر۔ یہ جو ابھی اسکردو کے اندر آپ نے دیکھا، 2 آرمی کے نوجوانوں کو زندہ جلانا، وہاں آرمی پبلک اسکول کو آگ لگانا، عوامی املاک کو نظر آتش کرنا، بریگیڈ ہیڈ کوارٹر جلا کے راکھ کر دینا، پھر وہی بلتی نوجوان یہاں کراچی کے اندر جن کو گولیاں لگی ہیں، جتنے نوجوانوں کو، ان میں اکثریت بلتی نوجوانوں کی ہے۔ وہ کیوں؟ وہاں بھی بلتی، وہ تو ظاہر وہاں رہتے تھے تو انہوں نے یہ سب کچھ کر دیا، اور یہاں دوسرے شہروں میں بھی بلتی نوجوان۔ یہ ساری جو برانگیختگی ہے، یہ سارا جو جذبہ ان کے اندر بھرا ہوا ہے، وہ جواد نقوی صاحب نے جا کر بھرا ہے۔ اسی طرح انہوں نے ایک اور ٹاپک یہ بار بار اس کتاب میں ذکر کیا کہ انہوں نے بلتستان کو جو ہے تشبیہ دی ہے جنوبی لبنان سے، بار بار کہ تم جنوبی لبنان کی طرح ہو، جس طرح وہاں حزب اللہ ہے جس سے آج پوری دنیا ڈرتی ہے، تم بھی حزب اللہ ہو۔ اسی طرح ایک اور ٹاپک اس میں ذکر کیا گیا کہ اگر تم نے آج اپنی تشخص کی وہ جو ہے حفاظت نہیں کی تو یہاں بھی وہی ہوگا جو فلسطین میں ہوا۔ جس طرح فلسطین اسرائیل بن گیا، اسی طرح تمہیں بھی تمہاری شناخت تبدیل کر کے پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا جائے گا۔ اب یہ نہیں پتا کہ وہ اسرائیل کس کو سمجھتے ہیں اور فلسطین کس کو۔ فلسطین تو ظاہر ہے انہوں بلتستان کو سمجھتے ہیں، اسرائیل کون ہے یہاں؟ اس سوال کا جواب آپ خود دے سکتے ہیں بہتر۔ تو سارے تانے بانے جتنے گھما کے اس کتاب میں ملتے ہیں نا، وہ پاکستان کے اندر انتشار، پاکستان کے نظام کو اپنے کنٹرول میں لے کے وہاں خمینی نظام کا نفاذ، یہ سب، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور اس کے لیے وہ وہاں کے نوجوانوں کو ابھار رہے ہیں، ان کے جذبات کو جو ہے وہ اشتعال دلا رہے ہیں، جس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، سکرین پر آپ نے ویڈیو کلپ سماعت کیا جامعۃ الرشید کراچی سے تعلق رکھنے والے مولانا عبدالودود صاحب کا، جس کے اندر انہوں نے بالکل واضح الفاظ میں بتلایا، اس کو آپ فرقہ واریت مت سمجھیے گا، خدا کے لیے ایک فیشن بن چکا ہے، جب تک ہم اس فیشن سے نہیں نکلیں گے تو حقیقت نہیں جان سکیں گے۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ ہماری اختلافات اپنی جگہ، اختلافات کے باوجود بھی اہل سنت علماء کرام کی طرف سے اتحاد کی باتیں کی گئیں، دیگر باتیں کی گئیں، لیکن جب ملک کی سالمیت کا مسئلہ آیا تو پھر اختلاف بنتا ہے، پھر یہی معاملات ہوں گے۔ ملک کی سالمیت پہ کسی قسم کی انشاءاللہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ پاکستان کے دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیں گے، وہ دشمن باہر سے آئے، وہ دشمن اندر سے اٹھ کے منافقت کرے، وہ کوئی بھی ہو، وہ اس کا تعلق شیعہ مکتب فکر سے ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، بلا تفریق مسلک۔ ناظرین، اگر ان کی یہ بات ٹھیک ہے، میں بذات خود اگر ایک بات حقیقت آپ کو بتاؤں، سید جواد حسین نقوی لاہور سے، جن کی کتاب کا حوالہ جامعۃ الرشید کراچی کے عبدالودود صاحب نے دیا، تو ان کو میں بذات خود ان کو ایک معتدل شیعہ ذاکر سمجھتا تھا، اور بعض اوقات میرے ذہن میں یہ چیزیں بھی آتی تھی کہ اگر اس طرح کے شیعہ ذاکرین ہوں، ادھر سے کچھ ہمارے علماء کرام، تو انشاءاللہ پاکستان میں دوبارہ یہ فرقہ واریت کی آگ نہیں لگے گی۔ لیکن یہ کتاب سن کر ان کا بلتستان کا دورہ اور وہاں پہ خطبات، ایک مرتبہ دل عجیب سی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر یہ کتاب ہے اور اس میں یہی چیزیں ہیں، اس طریقے سے ابھارا گیا ہے، تو
پھر حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے کہ اس طرح کی کتابوں کو بین کیا جائے، اس طرح کے خطبات کو ڈیلیٹ کیا جائے سوشل میڈیا پر، اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو راہ راست پہ لایا جائے، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے کہ پاکستان کے امن کو منحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو ختم کیا جائے، تاکہ نیکسٹ ٹائم کو اس طرح کا کبھی فعل انجام نہ دے سکے۔ ہماری ویڈیو کا مقصد کسی کی توہین کرنا نہیں، کسی پہ الزام لگانا نہیں، یا پھر کسی کے بارے میں نفرت پھیلانا نہیں، بلکہ ہمارے اپنے اختلافات ہوں، ٹھیک ہے اختلاف اپنی جگہ، لیکن جب مظلوم یا ظلم کی بات آئے گی تو ہم ساتھ دیں گے، لیکن جب مسئلہ میرے وطن عزیز ملک پاکستان کے سالمیت کا ہوگا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وطن عزیز ملک پاکستان کے باہر جس طریقے سے دشمنوں کو سیکیورٹی فورسز ناکام بنا رہی ہیں، ہم انشاءاللہ ضرورت پڑی تو ہم وہاں بھی شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور اگر وطن عزیز ملک پاکستان کے اندر بیٹھنے والے کچھ اس طرح کے لوگ جو وطن عزیز ملک پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، وہاں ضرورت پڑی تو ہم اپنی سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ پاکستان کے لیے خصوصی دعائی کیجیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ایک اور اہم چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنے چلے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔